بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین گرامی، اسلامی سلسلے کے حوالے سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی اور حالات و واقعات پر مشتمل ہے۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سام تھا۔ عرب اور اسرائیل ان کی طرف سے منسوب ہیں۔ سام کے پوتوں سے حضرت ہود علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد یا قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت عاد اور ارم حضرت ہود علیہ السلام کے اجداد تھے۔ قوم ہود احقاف نامی ایک بستی میں مقیم تھی، اور یہ بستی عمان اور حضرت موت کے درمیان ریت کے ٹیلے والے علاقوں میں تھی۔ عربی میں احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر اونچے اور لمبے ستونوں میں رہتے تھے۔ اس قوم کے لوگوں کا قد انتہائی دراز تھا، یعنی یہ دیو ہیکل قوم تھی۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جس نے بت پرستی اختیار کی، اس لیے قوم ہود کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے 3 بت تھے جن کے نام سمد، سمود اور ہرر تھے۔ قوم عاد بت پرستی کی کبھی لعنت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ ان میں برائیاں اپنے عروج پر تھیں۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین حق کی جانب بلایا، مگر بے راہ روی اور بت پرستی کی لعنت میں گرفتار ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر توجہ نہ دی اور حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اور کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی چھوڑ دیں۔ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کے غضبناک عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے اللہ کو کہو کہ وہ ہم پر عذاب نازل کریں۔ یہاں بتاتے چلیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی لمبی تڑنگی اور قوی جسم کی مالک اس قوم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ خصوصیت عطا کی تھی کہ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ جوان اور زور آور رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں ایسے شاہکار تعمیر کیے جن کو دیکھ کر آج کے اس جدید دور کے کنسٹرکٹر بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے جدید طرز پر شہر بنائے۔ انہی خصوصیات کی بنا پر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو کھلے عام چیلنج کیا کہ اللہ سے کہو کہ وہ ہم پر عذاب نازل کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق دینے کا انداز نہایت مشفقانہ تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو راہ حق کی طرف پکارتے رہے۔ دن اور رات یوں ہی گزرتے گئے، مگر قوم عاد کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ مسلسل اپنی ہٹ دھرمی پر قائم و دائم رہے اور بڑے وسوخ سے اپنے قائم کردہ بتوں کی پوجا میں مصروف عمل رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے نہ صرف آپ کو جھوٹا نبی تصور کیا بلکہ آخرت کے تصور کو بھی جھوٹا قرار دیا اور سزا اور جزا کے عقیدے کو بھی جھٹلا دیا۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی بھٹکی ہوئی قوم اللہ کی وحدانیت کی جانب مائل نہیں ہو رہی اور مسلسل اپنی ہٹ دھرمی کی بنا پر انکاری ہے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے بتوں سے بیزاری کا سرعام اعلان کر دیا، جس کا قرآن پاک میں کچھ یوں تذکرہ کیا گیا ہے۔ عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا۔ میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ بھلا تم جو ہر اونچی چیز پر نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو۔ سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی اسے بول اس میں لوگ جن کو تم جانتے ہو، اس سے ڈرو۔ وہ اس نے تمہیں چارپائیوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں کے۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے، ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے، یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ سو انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔
بے شک اس میں نشانی ہے اور اس میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ ناظرین گرامی، جب حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی سے تنگ آ گئے تو اللہ کے حضور ان کے خلاف مدد کی درخواست کی۔ اب وقت مقرر آ چکا تھا۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ماننے والے بندوں جو 70 آدمی تھے ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر جا رہا ہوں۔ تب حضرت ہود علیہ السلام ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور اپنی قوم سے کہا کہ اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی اور تم پر غضب الہی عنقریب آئے گا۔ وہ بولے، کون سی ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی؟ وہب ابن منبع سے روایت ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے اور اس کا نام ریح العقیم ہے، اور 70,000 زنجیروں سے اس کو رب کریم نے باندھ رکھا ہے، اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی اور وہ اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو ریشم کے ذروں کی طرح اڑا کر رکھ دے گی، اور آسمان گر پڑے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ حکم جلیل ہوا کہ اے فرشتوں، وہ ہوا قوم عاد پر کچھ دیر کے واسطے چھوڑ دو۔ تب انہوں نے عرض کی کہ اے جبار عالم، کس قدر چھوڑ دیں؟ حکم ہوا کہ گائے کی ناک کے نتنے کے اندر سے چھوڑ دو۔ انہوں نے پھر عرض کی، یا رب العالمین، اس مقدار سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے گا۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کے ناکے کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ جب انہوں نے حکم خدا بجا لاتے ہوئے اس ہوا کو سوئی کے سوراخ کے برابر سے چھوڑا تو وہ ہوا ابر سیاہ کی مانند پہاڑ کی طرف نکل آئی۔ اس ہوا کو دیکھ کر قوم عاد بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ ابر ہم پر ضرور برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، کوئی نہیں، یہ وہی ہے جس سے تم انکار کرتے تھے، اور یہ وہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار ہے۔ اور جب ہوا نکلی، کافروں نے کہا، اے ہود، تو نے جو خوشخبری پہنچائی اس سے ہم خنک تر ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے کافرو، ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب علیم پہنچتا ہے۔ معزز دوستو، اس خبر کو سن کر تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑوں کے دامن میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھ گئے اور اپنے چاہنے والوں کے گرد ایک خول تیار کر دیا، اور یہ کہنے لگے کہ 3 اطراف تو پہاڑ ہیں اور ایک جانب ہم سب ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کون سی ہوا ہمارے بیچ سے گزرتی ہے اور وہ ہم پر کس طرح سے زور کر سکتی ہے۔ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا تو اچانک ایک رعد کی آواز آئی اور ہوا اس قدر زور سے چلی کہ مکانات اور قلعے وغیرہ جتنے تھے سب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور تمام تعمیرات برباد ہو گئی۔ اس زوردار ہوا نے قوم عاد کے پرخچے اڑا ڈالے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہاں ایک اور روایت بھی آپ تک پہنچاتے چلے کہ جب ہر طرح کی کوشش کے باوجود قوم عاد نے حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر قحط مسلط کر دیا۔ جب لوگ پھر بھی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر انکار ہی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا کو اختیار دے دیا۔ 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل آندھی اور طوفان سے قوم عاد کے گھر بار، فصلیں اور ہر چیز تباہ ہو گئی اور لوگ ہوا کے ساتھ اڑ کر ادھر ادھر ٹکراتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ختم ہوا تو نافرمان قوم عاد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے مٹ چکی تھی۔ لوگوں کے جسم میدانوں میں یوں بکھرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہوں اور کوئی ان کو سنبھالنے والا باقی نہ بچا ہو۔ قوم عاد میں سے حضرت ہود علیہ السلام اور چند لوگ جو ایمان لائے تھے صرف وہی باقی بچے اور پاک پروردگار کے حکم سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے گئے۔ معزز دوستو، کہا جاتا ہے کہ قوم عاد کو رب کریم نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، مگر انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھنے کی بجائے یہ سمجھ لیا کہ یہ ان کی اپنی محنت ہے۔ ہمیں بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ زندگی میں جو بھی اچھی چیز ملے اس کو خدا کی نعمت سمجھیں اور اس پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس خیال کو ذہن میں نہ آنے دیں کہ یہ میری محنت اور کوشش سے ملا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملا ہے۔ قوم عاد کے پاس صحت، دولت اور دنیاوی علم سب کچھ تھا، مگر کمی تھی تو دین کے علم کی۔ ان کے آباء و اجداد نے دین کو بھلا دیا، جس وجہ سے شیطان نے ان کو آسانی سے غلط راہ پر ڈال دیا۔ ہمیں بھی ہر لمحے یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے
کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے تاکہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آ سکیں۔ قوم عاد کو جب حضرت ہود علیہ السلام نے دین کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی کسی بھی دلیل پر غور نہیں کیا اور ایک ہی بات پر اڑے رہے۔ ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہمیں یہ بھی چاہیے کہ کسی بھی بات پر اڑ جانے کی بجائے اور کوئی بھی جواب دینے سے پہلے اچھی طرح غور کریں کہ کہیں ہم غلطی پر تو نہیں ہیں۔ قوم عاد پر جب عذاب آیا تو سلامت صرف وہ لوگ رہے جنہوں نے اپنی غلطی کو سمجھا اور مانا اور فوراً اپنے آپ کو درست کر لیا اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیغام کو مانا اور مسلمان ہو گئے۔ جب رب دو جہاں کا گناہگاروں پر عذاب آتا ہے تو پھر بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں رہتی، لہٰذا ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اور غلطی ہونے پر اس سے پہلے کہ پکڑ ہو فوراً معافی مانگ کر توبہ کر لینی چاہیے۔ دوستوں، میں پوری امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج تک کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔